الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 تا 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 تا 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فلما پھر جس وقت ذہبوا بہ یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر چلے گئے وَأَجْمَعُوا اور بھائیوں نے اتفاق کر لیا أَن يَجْعَلُوهُ یہ کہ یوسف کو ڈالیں گے فی غیابۃ الجب گہرے کنویں میں وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ البتہ آپ ان لوگوں کو ان بھائیوں کو خبر دیں گے بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس معاملے کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ لوگ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ اور آئے بھائی اپنے والد یعقوب کے پاس عشاء یبکون عشاء کے وقت روتے ہوئے. قالوا بھائیوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا ذہبنا ہم گئے نستبقو ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے آگے نکلنے کے لیے دوڑ لگانے کے لیے انا ذہبنا نستبقو بے شک ہم گئے نستبقو کہ ہم دوڑے ہم دوڑ لگائیں وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا
یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فأکلہ الذئب اور کھا لیا یوسف کو بھیڑیے نے، وما انت بمؤمن لنا اور آپ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، ہماری بات کی آپ تصدیق نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین اور اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، وجاؤ اور لے کر آئے بھائی، علی قمیصہ یوسف کی قمیص، بدم کذب جھوٹے خون کے ساتھ، قال بل سولت لکم یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ مزین کر لیا تم نے تمہارے لیے انفسکم تمہاری جانوں نے، تمہارے نفسوں نے، امرہ معاملے کو، فصبر جمیل بس صبر ہی بہت اچھا ہے، واللہ المستعان اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے، علی ما تصفون ان باتوں پر جو تم بناتے ہو، وجاءت سیارۃ اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم سو انہوں نے بھیجا فارسلوا واردہم انہوں نے بھیجا پانی نکالنے والا، فادلا دلوا سو اس نے ڈالا اپنے ڈول کو، قال یا بشرا کہنے لگا وہ مالک ابن دغنا اس کے والد کا نام مالک غلام کا نام تھا، کہنے لگا یا بشرا ہے خوشخبری، ھذا غلام یہ بچہ ہے خوبصورت، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اور انہوں نے چھپا لیا اسے اپنے سامان میں، واللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں، وَشَرَوْهُ اور اسے بیچ ڈالا خرید لیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند دراہم کے بدلے گنے ہوئے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ تھے وہ اس میں بے رغبتی کرنے والے۔ یہاں پر شرو کا معنی ہم بیچنا کریں گے، اور یوسف کو بیچ ڈالا چند دراہم کے بدلے جو گنے ہوئے تھے، گنے چنے تھے، اور تھے وہ بھائی یوسف میں بے رغبتی اختیار کرنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ گزشتہ آیات کریمہ سے چلا آ رہا۔ اس سے پہلے آپ نے اس بات کو سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سوال کرنے والوں کے لیے آپ کے قصے میں، آپ کے واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بتلایا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل یہود و نصارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی مجالس میں تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے قصے کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ تو عرب لوگ علمی اعتبار سے اتنے زیادہ نہ تھے پڑھے لکھے جتنے یہودی تھے، نصرانی تھے، تو وہ ان کی مجالس میں بیٹھتے اور ان سے انہوں نے کچھ قصے کی جزیات کو سنا ہوا تھا، قصے کو سنا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سورہ یوسف نازل کی اور مکمل ترتیب سے ابتدا سے انتہا تک پورا قصہ اللہ جل جلالہ نے سورہ یوسف میں بیان فرما دیا۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے حضرت یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سائرہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سائرہ کے بدن سے اللہ نے اسحاق کو عطا فرمایا، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کو عطا فرمایا،
اور یعقوب سے پھر اللہ جل جلالہ نے 12 بیٹوں کو پیدا فرمایا، اور 12 بیٹوں سے اللہ نے 12 قبیلے بنائے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں پھیلے، اور یہ سب کے سب بنی اسرائیلی کہلائے، اور ان میں ہی آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام راحیل تھا، اور دوسری بیوی راحیل ہی کی بہن تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی یہ جو ہے سوتیلی ماں تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے باقی 10 بیٹے تھے، تو یہ سب کے سب بڑے تھے، اور یوسف اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے، اور اللہ نے انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ اب چھوٹے تھے، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو آپ گھر میں رہتے اور ان بچوں کا خیال کرتے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے، کبھی الگ نہ ہونے دیتے، تو بہت زیادہ پیار تھا۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ بڑے بھائی ان چھوٹے بھائیوں سے حسد رکھتے ہیں، ان کے حق میں اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے بھی بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ اور بڑے بھائی اونٹ چرایا کرتے، بکریاں چرایا کرتے، اور لکڑیاں کاٹ کر لاتے، گھر کے کام کاج بڑے کیا کرتے، تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم اتنی خدمت کرتے ہو، اتنے کام کاج کرتے ہو، جانوروں کو چراتے ہو، تمہارے والد پھر بھی ان چھوٹے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، تم سے نہیں کرتے۔ بس یہ چیز ان کے دل میں بیٹھ گئی، ارادہ کیا کہ ان کو ہم والد سے جدا کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار تھا، تو بھائیوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا، ابا جان ہمارا دل چاہتا ہے ہم چلیں کھیلیں اور میوے کھائیں، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، پتہ نہیں کیوں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم سے مطمئن نہیں ہیں، آپ بھیج دیجئے، ہم طاقتور جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں اور ہم بڑی مضبوط جماعت ہے۔ تو ہمارے ہوتے ہوئے جب یعقوب نے فرمایا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تم غفلت برتو گے، کہنے لگے ہم مضبوط جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا ہمارے ہوتے ہوئے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑے قد عطا فرمائے، بڑے مضبوط تھے، اور سب کے سب بیٹے خوبصورت تھے، لیکن ان سب میں حسین حضرت یوسف تھے، تو وہ پیغمبر کے اولاد تھے، خوبصورت کیوں نہ ہوتے؟ تو انہوں نے اصرار کیا، تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی بات کہ 10 کے 10 کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں جو ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں، چلو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بستی سے جہاں پر آپ رہتے تھے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، اور اس زمانے میں جیسا کہ بتلایا جا چکا، راستوں کے کناروں پر کنویں کھدوائے جاتے تھے، اور لوگ کنووں کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ کنواں تھا، لوگ یہاں سے اپنی بکریاں چراتے، جانوروں کو پانی پلاتے، اور جو ہے اونٹوں کو پانی پلاتے، بکریوں کو پانی پلاتے۔ بستی اور اس کا پانی ذرا نمکین تھا، کھارا تھا، میٹھا نہ تھا۔ حضرت یعقوب اور علیہ السلام کی بستی میں بھی کچھ کنویں تھے، لیکن ان کنووں کا پانی میٹھا تھا۔ تو اس کنویں اور اس زمانے میں کنویں میں کی گہرائی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، پانی بہت گہرائی میں نکلا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کسی جگہ پر 10 فٹ پر پانی نکل آتا ہے، کسی جگہ پر 50 فٹ پر نکلتا ہے، کسی جگہ پر 100 فٹ پر نکلتا ہے، اور کسی جگہ پر ہزاروں فٹ پر بھی نہیں نکلتا۔ تو آج کے زمانے میں بھی ایسا آپ کو دکھائی دے گا، بہت ساری جگہوں پر کہیں پر تو پانی جلدی نکل آتا ہے، کہیں پر کم فاصلے پر بھی نہیں نکلتا، تو بہت جو ہے گہرائی میں اس کا بور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر پانی نکلتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں کنویں بہت گہرے ہوتے تھے، اور پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو یہ جو کنواں تھا اس کا پانی نمکین تھا اور بہت گہرا تھا۔ تو انہوں نے لے کر گئے بھائی کو اس کنویں کے پاس، اور اس کنویں کے پاس جب لے جانے لگے، حضرت عجیب منظر تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ اس کو بھیج دیا، جہاں سے آگے اللہ رب العزت نے اس واقعے کا
ذکر فرمایا جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی کہ فلما ذهبوا به، حضرت یعقوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت وہ لے کر گئے، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ ہم اسے ڈالیں گے کسی گہرے کنویں میں۔ غیابہ کا میں معنی بتلا چکا، تاریک کنویں کو کہا جاتا ہے۔ ایک معنی غیابہ کا ہے گہرا کنواں، بہت گہرائی میں جس کا پانی ہو، اس کے لیے غیابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کنواں جب گہرا ہوتا ہے یقیناً وہ تاریک بھی ہوتا ہے، جتنا گہرا ہے تاریک بھی ہے۔ تو کنویں کی گہرائی میں، جب کہتے ہیں کنویں کو، تو کنویں کی گہرائی پہ ڈالنے کا ان لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ اور عجیب منظر تھا، تفاسیر میں مختلف بہت اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ڈالنے لگے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوب ان کی منتیں کرتے رہے، خوب ان کے ترلے کرتے رہے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، آپ کو معلوم ہے ابا جان کو مجھ سے بڑا پیار ہے، اگر مجھے نہیں پائیں گے تو ان کا دل دکھے گا، وہ تکلیف میں ہوں گے، وہ بوڑھے بھی ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو بتلائی جاتی ہے تقریباً 11 سال یا 12 سال تھی، 11 سال یا 12 سال آپ کی عمر تھی۔ خوب منتیں کرتے رہے شاید بھائیوں کو ترس آ جائے، لیکن ان کو ترس نہ آیا، اور انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض کرتے کو اتار لیا اور رسی سے آپ کو باندھا اور پھر کنویں میں آپ کو لٹکایا۔ آپ جب کنویں کی گہرائی تک پہنچے تو انہوں نے رسی کو توڑ ڈالا اور کنویں کے اندر آپ گر چکے، اور وہاں پر کنویں میں اس وقت ایسا ہوتا تھا، پانی کی جہاں پر پانی کی سطح ہوتی تھی کنویں میں، اس پانی کی سطح کے قریب ایک پتھر وہ لوگ رکھا کرتے تھے تاکہ کل کو کس کنویں کی صفائی کرنی پڑے تو اس پتھر پر چڑھ جائے اور چڑھ کر اس کی صفائی کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پاؤں مارے، ذرا تھوڑے سے ہلائے تو اس پتھر پر ہاتھ لگا اور آپ پتھر پر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے اوپر سے آواز دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز کو سنا تو ان کو پکارا، بھائی مجھے نکال لو، منتیں کرنے لگے، لیکن وہ یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو جس وقت انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اس پر پتھر مارو تاکہ یہ مر جائے، ابھی یہ زندہ ہے۔ تو ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، انہوں نے کہا نہیں پتھر نہ مارو، ایسا نہ کرو، اسی حالت میں چھوڑ دو، اسی حالت میں چھوڑ دو، پتھر نہ مارو۔ تو یوسف دوبارہ انہوں نے آواز دی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آواز کا جواب نہ دیا کہ آواز کا جواب دینا پتھر مارنے کی دعوت دینا ہے۔ آپ خاموش رہے اور سمجھ گئے، اور آپ نے ان کی آواز پر کوئی جواب نہ دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ آیا کرتے تھے کنویں کے پاس نگرانی کے طور پر، کوئی قافلہ والا آئے گا اور اس کو اٹھا کر لے جائے گا، تو اس وقت دور دراز کے سفر ہوا کرتے تھے، قافلے والوں کا گزر ہوتا ہی رہتا تھا۔ تو بھائی تقریباً 3 دن لگاتار آ کر پہرا دیتے رہے، بکریاں چرایا کرتے تھے، 2 3 بھائیوں کی ڈیوٹی لگا کرتی، کنویں کے قریب قریب وہ بکریوں کو چراتے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کو نکالے کوئی کنواں قافلے والا ہے اس کو لے کر جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ تو اس طرح پہرا دیتے کہیں ایسا نہ ہو کوئی قافلے والا اس کو نکال لے یا وہ خود نکل آئے اور یہ گھر پہنچ گیا اور ہمارا راز کھل جائے گا، تو اس لیے وہ وہاں پر پہرا دیتے، بکریوں کو چرایا کرتے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئی تو دیکھا کہ ایک قافلہ آیا، اور قافلہ کافی افراد پر مشتمل تھا، اور یہ قافلہ مدین سے آ رہا تھا، کنعانی قافلہ تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس قافلے والوں نے اس وقت زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب کوئی قافلے والے سفر کرتے تو اپنے ساتھ ایک مزدور بھی رکھتے، اور مزدور زیادہ تر ایسے شخص کو رکھتے جو پہلوان نما ہوتا، مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا۔ مزدور کیوں رکھتے؟ تاکہ وہ ایندھن جلانے کے کام آئے، پانی نکالنے کے لیے کام آئے، جانوروں کو باندھنے کے لیے کام آئے۔ تو جو مزدور اس کا کنعانی قافلے والوں نے رکھا اس کا نام تھا مالک بن ادغنہ، ادغنہ یا ادغنہ اس کا نام تھا، مالک۔ تو انہوں نے کے ساتھ یہ مزدور تھا، اور انہوں نے جب اس جگہ پر پہنچے اس قافلے والوں کا سفر کرتے کرتے اس کنویں کے قریب انہوں نے درخت جو لگے ہوئے تھے پڑاؤ ڈالا، تو اس مزدور مالک سے کہا کہ جاؤ ہمارے لیے ایندھن کا انتظام کرو اور پانی کا انتظام کرو۔ وہ اس وقت
جو ہے کنووں کے پاس بعض میں جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا رسی اور ڈول لٹکے رہتے تھے، اور بعض میں صرف چرخا ہوتا تھا اور رسی اور ڈول نہ ہوتی تھی، تو اس قافلے والوں کے ساتھ رسی اور ڈول تھا، اور مالک اس رسی اور ڈول کو لے کر آیا اور کنویں کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچا تو پانی مل گیا، کنویں کے اندر ڈول کو لٹکایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ڈول کو آتے ہوئے دیکھا گہرائی میں تو فوراً اس سے چمٹ گئے، اور اس غلام نے ڈول کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی رسی کو، ڈول کی رسی کو جب کھینچنے لگا تو کہنے لگا میں نے پانی تو بڑا نکالا ہے کنووں سے، لیکن اتنا بھاری اور وزنی پانی آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا اس کنویں کا ہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس رسی کے، اس ڈول کے اندر بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے رسی کو کھینچتے کھینچتے، پہلوان نما تھا، طاقتور تھا، اس کو آخر کار نکال لیا تو دیکھا کہ خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، تو وہ اچانک اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا ہذا غلام، یہ غلام ہے، خوبصورت بچہ، خوبصورت لڑکا۔ تو اس کی زبان سے یہ نکلا۔ اب بھائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ بچے بھائی کو نکال چکے ہیں، تو وہاں سے دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، ہم اسے نہیں لے جانے دیتے۔ پھر کہنے لگے نہیں ایسا کرو تم اس کو لے جاؤ، لیکن اس کی تمہیں قیمت دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کیا قیمت لوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ 20 دراہم یا 22 دراہم کے عوض میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ 5 اور 5 دراہم کا بھی ذکر ملتا ہے، 10 کا بھی ملتا ہے کہ سارے بھائیوں کے پاس 2 دراہم آ جائیں گے۔ یہودا نے کہا جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا کہ میں پیسے نہیں لوں گا، تو اس کو غیرت آئی، اس نے کہا تم ایسا کرنا چھوٹے بھائی بنیامین کو دے دینا تاکہ اس کو دل جوئی ہو جائے اور وہ کسی بھی طرح کا شک میں نہ پڑے بھائی کے، تو اس کو بھی 2 درہم دے دینا۔ تو سارے بھائیوں نے 2 درہم لے لیے اور چند ٹکوں کے خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ ڈالا، اور وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ یاد رکھے گا یہ قصہ ہے ان آیات کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ کس انداز میں بیان فرماتا ہے کہ جس وقت بھائیوں نے اتفاق کر لیا گہرے کنویں میں ڈالے جانے کا، تو ہم نے وحی کی یوسف کی طرف کہ البتہ ان قریب آپ ان کو خبر دیں گے اس معاملے کی، یعنی یہ اللہ جانتے تھے، اس وقت آپ کو رسالت نہیں ملی، لیکن اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا، ایک وقت آئے گا آپ کو اللہ تخت مصر عطا فرمائے گا، اور اس وقت یہ آپ کے بھائی آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، اور اس وقت آپ ان کو بتلائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، البتہ آپ ان کو ضرور ان کے اس معاملے کی خبر دیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ جانتے بھی نہ ہوں گے کہ یوسف مصر کے تخت پر فائز ہو گیا، یہ بادشاہ ہے، وہ کیا جانے کہ یہ انہی کا بھائی ہے، تو یہ اس وقت جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سارے جو انہوں نے بچپن میں ان کے ساتھ معاملہ کیا کنویں میں ڈالے جانے کا، اس سب قصے کے جو ہے ان کے سامنے تذکرہ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور جس وقت انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تو وہ لوگ، وہ بھائی سب کے سب گھر میں آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، لیکن دن کے وقت نہیں آئے، رات کے وقت آئے۔ انسان ڈھیٹ ہوتا ہے نا، ڈھیٹ نہ ہو اور جس میں شرم نہ کچھ شرم ہو تو اس کو غیرت آ ہی جایا کرتی ہے، تو ان لوگوں میں شرم تھی۔ دن کے وقت جائیں گے تو کیا کس چہرے کے ساتھ جائیں گے والد کے سامنے، تو انہوں نے رات کے وقت کا ارادہ کیا، ہم رات کے وقت جائیں گے والد کے پاس، اور رات کے وقت ہمارے چہرے سے پہچان نہیں سکیں گے کہ ہم کوئی، کیونکہ وہ تو جانتے تھے ہم کیا کام کر آئے، بھائی کو کنویں میں ڈال کر آئے یا واقعتاً بھیڑیا کھا گیا، وہ تو جانتے تھے، تو اس وجہ سے رات کے وقت آئے، یعنی عشاء کا وقت تقریباً وہ وہاں سے جنگل سے آئے جہاں پر بھائی کو لے کر گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آئے تو روتے ہوئے